یہ میرے نبی کا اختیار ہے. حضور چاہیں تو معاف کر دیں، حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے، ان کو سزا دی جائے. اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا، تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے، باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے. میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں، توہین عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نا کہ میں معاف کر دوں. کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں؟ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں. اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، تو کیا تم تمام وکلاء کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالت عظمیٰ کی توہین معاف کر دیں؟ یار جب توہین عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی اہانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی. یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے. حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے؟ وہ معاف کریں ان کی مرضی، وہ نہ کریں ان کی مرضی. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا اہانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا موت ہے. اور یہ قرآن کا آئین ہے، یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے. پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور یہ بتاتا ہے، 295 میں بھی ساری بحث کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ جو شخص حضور کی اہانت کرے وہ واجب القتل ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. جب پاکستان کا آئین بنا ہے، پاکستان کا قانون بنا، پھر کیوں بنایا ہے اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرنا؟ سب سے پہلے تو میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا، مسلمانوں کی عوام سے اور ہندوؤں کی عوام سے اور کرسچنز کی عوام سے، کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے اپنے مذہب کی توہین سنتے ہیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ آپ FIR کٹوائیں، اس کے بعد فیصلہ قانون کو کرنے دیں. قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود قانون ہاتھ میں لے کر تو بدلہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کی. قانون بدلہ لے نہ لے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، لیکن اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو اس سے پھر فسادات جنم لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی معصوم لوگ بھی بیچ میں مارے جانا شروع ہو جاتے ہیں. موب کی تو آپ کو پتہ ہے سائیکی کا، وہ جب چڑھ دوڑتے ہیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتے. قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تاکہ باقی کروڑوں مسلمانوں کی زندگی وہاں پر بچ جائے، پلس آپ کی تنظیم کو بین نہ کیا جائے. پچھلے دنوں تبلیغی جماعت کے خلاف مہم چلی سعودی عرب سے، اور پھر وہ بھی انڈیا تک پہنچی. یہاں پر تو اب یہ ایکٹیویٹی کے بعد وہ دیوبند کی جماعت تھی، یہ بریلویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے. ظاہر انڈیا میں بھی ان کا اچھا خاصا کام ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرف سوچیں، آپ خود اسے کنڈیم کریں، اور اس میں کوئی آپ کو اس حوالے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص کی گستاخی کو آپ یہ کہیں کہ اس نے درست کیا. گستاخی تو غلط ہے، خواہ کوئی بھی کرے. اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما، جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ
جملے استعمال کیے، اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا، تو اس کی سپورٹ میں تو لاکھوں کروڑوں ہندو کھڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ ساروں کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو بھی کرسچن یہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ تو کیا ہم آلموسٹ 1 ارب کے قریب اس طرح کے کیتھولک کرسچنز کو دنیا سے ختم کر دیں گے؟ اور پروٹیسٹنٹ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دونوں ملا کے آلموسٹ 1.25 ارب 1.75 بلین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں قرآن کی روح سے۔ سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین شک ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اتنا بڑا جملہ سن کے وہ بھی پھٹ پڑتے ان کے اوپر، لیکن ہم ان کی غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے آپ نے ختم کر دینا ہے اپنے مخالفین کو، اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخالفین دنیا میں رہنے نہ دیتا۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ ہمارا کام ہے ہم علمی طریقے سے معاملات کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کریں اور ایسا امیج اپنے ریلیجن کا پیش کریں کہ وہ اس سے متاثر ہوں، نہ کہ یہ کہ وہ متنفر ہو جائیں، جو پریکٹیکلی اس وقت زیادہ تر اس طرح کی صورتحال ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے۔ اہل ایمان کے لیے سب سے قیمتی دولت ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ مسلمان کے لیے ان 2 چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ رب کی وحدانیت کے لیے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت اور آپ کی رسالت کے دفاع کے لیے مسلمان اپنی گردن کٹوانا، اپنا خون بہانا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، ہر چیز کو قربان کر دینا فخر سمجھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کو بھیجا، فلاں قوم میں جاؤ اور میرا پیغام دے کر آؤ، وہ اس قوم کے چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں، مجھے پناہ دو، میں اپنے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو۔ ایک مشرک پیچھے سے وار کرتا ہے، نیزہ مارتا ہے، جو ان کی چھاتی سے پار ہو جاتا ہے، زبان سے آواز لگاتے ہیں، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اندر جب جہاں جو بھی اللہ مالک کی توہین، میرے رب کی وحدانیت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کوشش کرے گا، تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپ اٹھیں گے۔ مسلمان ہر طرح کے خسارے کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عزت پر آنچ آئے، مسلمان زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی مناظر آج دیکھنے کو ملے پوری امت مسلمہ کے، جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک ترجمان اور ان کے ایڈوائزر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، پوری امت مسلمہ تڑپ اٹھی۔ عرب ممالک، عجم کے ممالک، اہل اسلام وہ اس ظلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا علیہ السلام کی طرف اٹھنے والی گندی انگلی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کی جیتی جاگتی یہ محبت رسول ان کفار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گئی، اور ان دونوں کو اس حکمران جماعت سے نکال دیا گیا۔ تو اے اہل اسلام، اے اہل ایمان، یہ کرنے کا کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی فضول اور توہین آمیز گفتگو کو سن کر اپنے ملکوں کے اندر مظاہرے کریں، جلوس نکالیں، اپنی ہی فوج اور اپنے ہی سپاہیوں کے اوپر حملہ آور ہوں،
اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں توڑیں اور ان کی دکانوں کو آگ لگائیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اور آپ کے اس عمل سے کفار خوش ہوں گے۔ آپ کا مسلمان بھائی نقصان میں جائے گا، اس کا خسارہ ہوگا، اس کی معیشت، اس کی دکان، اس کی گاڑی، اس کا کاروبار برباد ہوگا، تو نہ اللہ راضی ہوگا، نہ اس کا رسول آپ سے راضی ہوگا، نہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ نے عمل کیا، بلکہ آپ نے کفار کے راستے پہ چلتے ہوئے مظاہرے کر کے ان کو خوش کیا اور اپنے مسلمانوں کا نقصان اور اپنے ملک کا نقصان